اس کائنات میں ہمارا عقیدہ ہے سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں، اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں لا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے آنے والی کل کا پتہ ہوتا تو میں فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں گا میں؟ نبی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک، بولے نا کیا ہو نہیں، بیوی سے ہوتا ہے۔ ہم بستری کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں حالت حیض میں ہوں، نبی کو پتا نہ تھا، حضرت عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبرائیل نے وعدہ کیا ایک وقت فلاں وقت پہ آؤں گا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لکڑی، آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے، اور وہ وقت آ گیا، جبرائیل نہیں آئے، اللہ کے نبی نے لکڑی پھینک دی اور کہا نہ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، نہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے ایلچی وعدے کے خلاف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کتے کا بچہ آپ کو اپنی چارپائی تخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ ان کے ملنگوں کو علم غیب ہے، ان کے بے نمازوں کو علم غیب ہے، ان کے ننگوں کو علم غیب ہے، عزتوں کے ڈاکووں کو علم غیب ہے، اور یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے جس کے بارے میں نبی سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مخلوق میں پیار کس سے کرتے ہو، کہا اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ، عظیم ترین کائنات کی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم اے نبی مجھے نہیں پتا یہ کب آیا۔ تمہاری رابعہ بصری کو بھی علم غیب ہے، عدی کلندری کو بھی علم غیب ہے، اور یہاں مومنوں کی ماں عائشہ فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کب آیا، تو اس کو حکم دیا نبی نے باہر نکالنے کا، باہر نکال دیا۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو ایک بنیاد بنایا ہے۔ اب یہ ایک عالم ہے، بہت بڑا محقق ہے، اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا، تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے علیہ باللہ۔ اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی، کتنی ڈویژن ہوگی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ ان کا یہ نظریہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے، اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر، کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہم نے تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے۔ وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اگر خدا رضا محمد چاہتا ہے
اللہ رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے, اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے, اور اگر خوشی چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا, ہر ایک کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا, مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے, جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. تو کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے, میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھائی نہیں, تو نے سورہ جن پڑھی نہیں, تو نے سورہ آل عمران پڑھی نہیں, تجھے علم ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنین, یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل, علم غیب مصطفیٰ کی دلیل. اللہ قرآن میں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. فضل عظیم کیا ہے, کرم عظیم کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم. اس ماں کے عموم میں کتنی وسعت ہے. یہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے, یہ عام مخصوص البعد نہیں ہے, یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو. یہ عام ہے, یہ عمومیت پر قائم ہے, یہ عام ہی رہے گا. اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے. یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا. یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا. کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا, نوح علیہ السلام کا علم دیا, ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا, شعیب علیہ السلام کا علم دیا, ہارون علیہ السلام کا علم دیا. ماضی کے تمام علوم دے دیے, حال کے تمام علوم غیب دیے, مستقبل کے تمام علوم دے دیے. مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا, مولا علی کا علم دیا, صدیق اکبر کا علم دیا, صحابہ کی اختلافات کا علم دیا, سلسلہ عالیہ قادریہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ چشتیہ کا علم دیا, شاذلیہ کا علم دیا, رفاعیہ کا علم دیا. حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا. حضور جانتے ہیں اشعری کون ہے, حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہے, حضور جانتے ہیں عقیدے میں حنبلی کون ہے, حضور جانتے ہیں معتزلہ کون ہے, حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہے, حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہے, حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے, حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے, رافضی کون ہوں گے. اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا, آج تک کا ہر چیز کا علم دیا. نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. اور پھر فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا. اس اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً, کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعاً, میں نے زمین کے شہروں کو یوں دیکھ لیا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. کہا نہیں نظرت الی بلاد اللہ, میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. کیا مطلب؟ میں نے زمین کو دیکھا, میں نے چاند کو دیکھا, میں نے ستاروں کو دیکھا, میں نے کہکشاؤں کو دیکھا, میں نے نظام شمسی میں گردش کرنے والے تمام سیاروں اور ستاروں کو دیکھا, میں نے تمام کہکشاؤں کو دیکھا. تم کہتے ہو کہ میں نے فقط زمین کے شہروں کو دیکھا. کہا نہیں, میں نے آسمان میں یہ جتنے چمکتے دمکتے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں, غوث پاک کہتے ہیں تم میرے آقا کے علم پر تنقید کرتے ہو, میرے آقا کے علم پر انگشتے تنقید اٹھاتے ہو, زبانیں تان دراز کرتے ہوئے کہتے ہو حضور کو مستقبل کا علم نہیں فقط مدینہ المنورہ کا علم ہے. کہا مجھ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لو, میں تمہیں بتاتا ہوں. میں تو حضور کے نالین برداروں میں بھی نہیں ہوں, ارے میں تو صحابی نہیں ہوں, میں تو تابعی نہیں ہوں. میرا مقام تابعین کے بعد سب سے افضل ہے, لیکن مجھ سے بلند و بالا مقام تابعین کا ہے, تابعین سے بلند و بالا مقام صحابہ کا ہے, اور صحابہ میں سب سے عرفہ والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, اور پھر ان سے اعلیٰ کونین کے والی خسرو خوبہ سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. کہا میں عبد القادر جیلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, کہکشاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تم میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے, آقا کے علم کو
کیسے سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا؟